السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ اسلام آباد کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جانے والا خط کا معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جانے کی بجائے مختلف اختلافات کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس میں وکلا تنظیمیں جو ہیں، وکلا ہیں، وہ بھی جو ہے مختلف آراء دینے شروع ہو گئے ہیں، اور اس معاملے کو الجھانے کے لیے ججوں کے کردار پر بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی یہ پہلا کمیشن نہیں ہے جو بنے گا، اور یہ کمیشن بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم یہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر کمیشن حقیقت تک پہنچنے کی بجائے، حقائق تک پہنچنے کی بجائے، مسئلے کو سلجھانے کی بجائے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یا اسے دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی سے ہے، یہ اس معاملے میں دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکے گی، کیونکہ جو کمیشن بنے گا اس میں چیف جسٹس پاکستان کی بھی آراء شامل ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کمیشن وہی بنائے اور حکومت جو ہے صرف منظوری دینے کی حد تک ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، جس کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی اصل تہ تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مخصوص سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی آج میٹنگ بلائی ہے، جس میں اس مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو منظر عام پر آئی ہے اور میدان میں آ کر وکلا کا ان ججوں کا ساتھ دینے کی بات کر رہی ہے جنہوں نے خط لکھا ہے، جبکہ دوسرے حلقے جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جج جو ہیں پرو پی ٹی آئی ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ خط لکھا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا حکومت کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور چیف جسٹس کا کیا رویہ ہوتا ہے، یہ ثابت کرے گا کہ کیا ہم اس سنگین مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کی طرف جا رہے ہیں، یا ماضی کی طرح معاملات کو دبانے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں جن پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ اپنی سپرمیسی چھوڑتے ہیں یا وہ اپنی سپرمیسی قائم رکھنے کے لیے سارا کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری قومی سطح کی حالت کہ الیکشن کے بعد حکومتیں بن بھی گئیں اور معاملات طے بھی پا گئے، لیکن سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکی۔ یہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نہ سیاست سنبھل سکی اور نہ ہی عوام کو مہنگائی سے ریلیف مل سکا ہے۔ اس وقت بھی عوام کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا ہے، اور نہ صرف یہ طوفان جو اس وقت برپا ہے اس کا سامنا، بلکہ آنے والے دنوں میں اس سے سنگین طوفان آئے گا جس کو سنبھالنا حکومت کے بس میں بھی نہیں ہوگا، اور عوام کی قوت خرید بھی اتنی گر جائے گی کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یوٹیلیٹی بلوں کے ادائیگی کے چکر میں ایسے پھنس جائیں گے کہ ان کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس نہیں بچے گی۔ حکومت کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ معاملات کی سنگینی اپنی جگہ پر، 6 ججوں کا خط لکھا جانا اپنی جگہ پر، چینی انجینئرز کی ہلاکت اپنی جگہ پر، اور دیگر معاملات اپنی جگہ پر، لیکن عوام کو تو ریلیف ملنا چاہیے۔ عوام نے ووٹ دیا ہے، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اب اس رائے کو چرایا گیا ہے یا نہیں چرایا گیا یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہونا ہے، لیکن حکومتیں تو بن چکی۔
عوام کا یہ حق تو ہے کہ اسے ریلیف ملے، مہنگائی سے ریلیف ملے اور نوکریوں کے دروازے ان پر کھلیں، خوشحالی ان کے گھروں میں آئے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا آنے والے دنوں میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پنجاب کی صورتحال کی طرف دیکھیں تو یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی ثمر نظر نہیں آ رہا، اس کے بھی کوئی فوائد عوام کو ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ ایک فوٹو سیشن ہی دکھائی دے رہا ہے، ویڈیوز ہی ٹک ٹاک پر اور دوسرے سوشل میڈیاز پر دکھائی دے رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ لوگوں کے لیے سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کوئی بھی سبزی خریدنا چاہیں، محض وہ آلو ہی پکانا چاہیں تو وہ 80 سے 100 روپے میں مل رہے ہیں۔ یہ اس صورتحال میں غریب آدمی اپنا نبھا کیسا کرے گا، جبکہ اب ہمارا جو حکمران طبقہ ہے ان کی آپس کی چپکلش ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ پنجاب کی 2 سیٹیں ہیں جس پہ پھر ظاہر ہو گیا ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف میں باقاعدہ ٹکراؤ کی صورتحال موجود ہے اور دونوں کا تناؤ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے۔